یہ جو ایک امیدوار کو کئی حلقوں سے لڑنے کی اجازت مل جاتی ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیا آپ بھی پلڈیٹ اور یو این ڈی پی کی طرح سمجھتی ہیں کہ جناب آئین کے آرٹیکل 223 میں ترمیم ہونی چاہیے اور اس کو محدود کرنا چاہیے؟ بالکل جی، پلڈیٹ اور یو این ڈی پی نے بالکل صحیح اس وقت جو بات کی ہے، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے آج سے کوئی آئی تھنک 5-6 ایئرز اگو ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے آن الیکشن، تو ان کے ساتھ ہم نے یہ ٹیک اپ کیا تھا کہ دیکھیں آپ نے جیسے بات کی الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اسٹیمیٹ لگایا ہے 2.7 ملین کا، جو کہ جو بھی کنڈکٹ کریں گے بائی الیکشن ان حلقوں میں جو کہ انہوں نے وہاں سے ون کیا ہے اور پھر اس کو ویکیٹ کریں گے. تو یہ جو ایکسپینسز ہے میرا خیال ہے پاکستان جیسی معیشت کے لیے جو ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی، کیونکہ ہم آلریڈی بہت سے اکنامک چیلنجز پہ سرو پیکار ہیں. وی آر فیسنگ آئی تھنک وائڈ ملٹیپل چیلنجز وین اٹ کمس ٹو آر اکنامک اسٹیبلٹی. تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی کنٹیسٹ کرتا ہے ملٹیپل کانسٹیٹوئنسی سے، تو آپ اگر دیکھیں تو وہ ایک انہیرنٹ امبیلنس جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے پول کے کمپٹیشن میں، کیونکہ یہ فیور کرتے ہیں ان لوگوں کو جن کے پاس بہت سے ریسورسز ہیں، اور وہ جو ہیں وہ ہمیشہ ظاہر ہے کہ بہت سی جب سیٹوں پر جیتیں گے تو وہ کینڈیڈیٹ جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہوتا ہے اور جو جن کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے ان سیٹوں پر لڑنے کے لیے، تو وہ سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں. مے بی دے آر مور کیپیبل اگر آپ اس بات کو دیکھیں، اور اٹ گوز اگینسٹ دا اسپرٹ آف ڈیموکریٹک سسٹم، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک آئیڈیلی جو ہے سب کو برابر موقع ملنے چاہیے، ان کو جو ایسپائرنگ کینڈیڈیٹس ہیں اور ان کا بے شک جو بھی اکنامک اسٹیٹس ہو، لیکن when it comes to contesting elections they have all the right to contest election. جب آپ ایک کانسٹیٹوئنسی ایک بندہ جو ہے وہ 4-5 حلقوں سے وہ کینڈیڈیٹ بنے گا تو نیچرلی باقیوں کا حق تو چلا جاتا ہے، اور پھر وہ جو ووٹر ہے اس کے جو ہیں جذبات پہ بھی میرا خیال ہے بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے، اور اس کا جو ٹرسٹ ہے آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ بڑے انتھوزیاسٹک ہیں الیکشن میں آنے کے لیے ایز ووٹرز ایز کینڈیڈیٹ، لیکن اس قسم کی سچویشن جو ہے وہ سم ہاؤ ایک جمہوری عمل پہ ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. اچھا، آپ نے جیسے فرمایا کہ جن کے پاس وسائل وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی پریکٹس، اب مثال پاکستان میں آپ لے لیں کہ لاسٹ جب ضمنی انتخابات ہوئے تھے اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی وہ 8 حلقوں سے کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے جیتی تھی وہ ساری سیٹیں، اور اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ وہ ان کو پھر چھوڑنا بھی پڑی تھی، وہ اسمبلی کے اندر بھی نہیں گئے تھے. تو اس ساری پریکٹس سے نقصان تو ٹیکس پیئر منی کا ہوا نا، اور دوسرا یہ کہ وہ پارٹیز جو ہیں وہ فنڈ دیتی ہیں انڈیویجول کیپیسٹی میں، شاید کسی کے لیے ممکن نہیں ہو. تو ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی ہمارے جو قائدین ہیں وہ ایک سے زائد ملٹیپل جو ہے وہ حلقوں سے الیکشن لڑیں گے، تو یہ تو ان کو سوٹ کرتا ہے، پھر یہ کیوں وہ ختم کریں گے؟ لیکن میں آپ کی بات میرا خیال ہے اس کا کرک سمجھ گئی ہوں کہ نیچرلی جو لیڈر ہیں ان کو تو اپنی کیپیسٹی کیپیبلٹی اور لیڈرشپ کی کیرسمے کے اوپر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ ایون اف دے کنٹیسٹ فرام ون الیکشن دے ول بی دا ونرز. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کیا ہمارا جو ہے پولیٹیکل کلچر مطلب اس سے متاثر ہوتا ہے، جمہوری عمل جو ہے ویک پڑ جاتا ہے کیونکہ لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے اس کے اوپر نیچرلی وہ کم ہوتا جاتا ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک میوچل ایگریمنٹ پہ پہنچنا چاہیے کہ وہ لمٹ کریں نمبر آف کانسٹیٹوئنسی. جیسے آپ نے کہا دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ہمارے اسی خطے میں 2 ممالک ہیں جنہوں نے کانسٹیٹوئنسی کو صرف 2 جگہ سے کنٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو جماعت اسلامی کے ایک MNA نے پرائیویٹ بل پاس کیا تھا جو کہ ظاہر ہے کہ اٹ کوڈ ناٹ لائک پاس تھرو دی ہول پروسیس. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، رادر وڈ سے کہ اٹ از کروشل کہ ہمارا جو نیکسٹ گورنمنٹ بنے جو بے شک کسی بھی پولیٹیکل الائنمنٹ سے ہو وہ ایک اسٹیپ لے، مطلب ایک
डेफिनेटिव स्टेप लेके अमेंड करें आर्टिकल 223 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो अमेंडमेंट है इसको लिमिट करना चाहिए। ये जो अमेंडमेंट बने तो इसको लिमिट करना चाहिए, कैंडिडेट जो कि कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन 2 सीट से ज्यादा ना करें। और ये जो आपने अभी बात की इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के मुताबिक भी है, और हमारे जो रिसोर्सेज हैं स्पेशली जो टैक्स पेयर की मनी है, हम इसको इतने बेदर्दी के साथ जो है नहीं पामाल कर सकते, नहीं इस तरह से मिसयूज कर। ठीक है, मुमकिन है कि इस चीज़ के ऊपर आगे आने वाली हुकूमत जो है वो गौर करे, करना ज़रूर चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी मुसर्रत कदीम साहबा जो कि चेयरपर्सन है फाफिन की।